Today's menu I have ہمارے آج کے مینیو میں بڑے گوشت کے قیمے کے ساتھ مٹر اور سبزی ہے۔ واشنگٹن سے ذرا ہی باہر رہنے والے ایک بنگلہ دیشی نژاد امریکی سید مظہر اتوار کی صبح اپنی فجر کی نماز کے فوراً بعد ایک کھانا پکاتے ہیں۔ وہ ذائقے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ black pepper, turmeric, ginger. This is a mix of 5 spices, coriander, cumin. یہ کھانا خاندان یا دوستوں کے لیے نہیں بلکہ ڈی سی کے بے گھر لوگوں کے لیے ہے۔ When we cook the food, جب ہم کھانا پکاتے ہیں تو بلا سوچے سمجھے نہیں پکاتے، ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ان کے لیے کیا اچھا ہے۔ مظہر کے لیے کھانے بانٹنا اپنے عقیدے کا ایک اظہار ہے، لیکن یہ بتانا بھی کہ اسلام کیا ہے اور ہم کون ہیں۔ مظہر فوڈ فار تھاٹ کے رکن ہیں جو 2018 میں ریاست ورجینیا میں مسلمان امریکی تاجروں اور کاروباری افراد کی قائم کردہ ایک غیر منافع بخش تنظیم آمین پروجیکٹ کا ایک پروگرام ہے۔ آمین پروجیکٹ اسی نام کی ایک ایپ سے نکلا تھا جو نماز جمعہ کے لیے ایک مسجد کے پتے کے ساتھ انتقال کرنے والے مسلمانوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتی تھی جنہیں دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان دنوں یہ مسلمان رضاکاروں کا ایک نیٹ ورک ہے جو مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والے ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والے فرزال احمد ایک رضاکار ہیں۔ اگر آپ اچھا کھانا کھائیں اور آپ کا ہمسایہ جس کے پاس کھانے کو نہ ہو اور وہ بھوکا ہو تو آپ مسلمان نہیں ہیں۔ ایک صومالی نژاد امریکی رضاکار عبدالرزاق محمد کہتے ہیں کہ یہ گروپ ہر عقیدے کے لوگوں کو کھانا فراہم کرتا ہے۔ We like to give people without looking their background. ہم لوگوں کو ان کا پس منظر دیکھے بغیر خوراک دیتے ہیں، چاہے وہ مسیحی ہوں، یہودی ہوں، جو بے گھر ہوں اور ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ ہو۔ Nobody take care of them. واشنگٹن ڈی سی کے گرد و نواح میں واقع مختلف پارکوں میں جہاں بے گھر لوگ رہتے ہیں پیسٹریز اور مشروبات کے ساتھ تقریباً 100 خوراکیں تقسیم کی جاتی ہیں۔ نائلہ سنکار کے لیے جن کا اصل تعلق انڈونیشیا سے ہے یہ ایک خاندانی سرگرمی بن گئی ہے۔ میرے بچے آمین پروجیکٹ میں رضاکار کے طور پر سرگرم ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس سے انہیں یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ انہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کے پاس ہر وہ چیز ہے جس کی انہیں ضرورت ہے۔ تازہ ترین سرکاری اعداد و شمار کے مطابق واشنگٹن ڈی سی میں تقریباً 4400 بے گھر لوگ ہیں۔ یہ تعداد عالمی وبا سے پہلے کی نسبت کم ہے لیکن ابھی بھی بہت سے ایسے ہیں جنہیں باقاعدگی سے خوراک کے حصول میں مدد درکار ہے۔ عرفان احسان کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ۔